اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی. انما فاطمہ معصومہ، انیس فاطمہ، گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم، فاطمہ زہرا، ظرفشہ میم، نسرین زہرا، نکھت، روحی میم، مونس فاطمہ، شمشاد میم، شیشمہ میم. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اور جی آغا السلام علیکم. جی آغا السلام علیکم. ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی آغا. جی ہماری افنان، جوہر، ساحل، علی عباس، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو آداب اسلامی میں چل رہی تھی. استاد اور شاگرد کے مشترکہ فرائض اور آداب جن کی رعایت دونوں کو کرنی ہوتی ہے، ان میں ایک تھا خلوص نیت، نیت کا خالص ہونا، اور دوسرا جی نیت کا خالص ہونا، دوسرا علم و عمل، جو علم سیکھا ہے اس پر عمل. اور کہا گفتگو ہماری جو کل آخر میں چلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ علم جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی کوئی فائدہ، یعنی جس مادی کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس میں کوئی معنوی فائدہ ہو، تو ایسے علم کو حاصل کر کے وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. جی جیسا کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا، علم لا ينفع كدواء لا ينجع. وہ علم کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ اس دوا کی طرح ہے جس سے کوئی شفا نہ ملے. لہذا اپنی قیمتی عمر اور جو فکری صلاحیتیں ہیں، جو استعداد ہے، کیپیسٹی ہے ذہن کی ہمارے، اس کو ایسے علوم اور علم کے لیے خرچ کرنا جو ہمارے لیے خاص فائدے مند نہیں ہے، اور ان کا جاننا یا نہ جاننا ہمارے لیے برابر ہے، تو یہ ایک فضول کام ہے جس سے گھاٹے کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے. علم جو حاصل کیا جائے وہ عمل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، نہ یہ کہ بس علم حاصل کر لیا دوسروں سے بتائیں گے، دوسروں کو یہ کریں گے، نہیں خود. کیونکہ قرآن مجید نے زبانی جمع خرچ کرنے والے، جو زبانی بولنے والے ہیں، بس بے عمل افراد کی مذمت کی ہے. جو فقط زبانی بولنے والے ہیں، بے عمل ہیں، ان کی برائی کی ہے، مذمت کی ہے، اور اسے گناہ قرار دیا ہے اس کام کو. جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی اے مومنو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے. یاد ہی آیت کہاں آئی تھی آداب اسلامی کے؟ کون سے؟ جی وعدہ وفائی کے عنوان سے وہاں آئی تھی. وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سخت ناراضگی کا سبب ہے. کیا؟ ان تقولوا، کہ تم وہ بات کہو، ما لا تفعلون، جس پر تم عمل نہیں کرتے. اے ایمان والو، آخر ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہیں کرتے. لہذا علم ہو یا کوئی بات، اس پر عمل پہلے کریں آپ. کہ ایسی جو بات آپ خود عمل نہیں کرتے وہ دوسروں سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک اور آیت میں خدا کتاب خدا پر عمل نہ کرنے والے، جو اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے، ان یہودی علماء کو، وہ یہودی عالم کہ جو خدا کی کتاب پر عمل نہیں کرتے، اس گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے. ان علماء کو، یہودی علماء کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اس گدھے سے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں اس کتابوں کے بوجھ سے. جی گدھے کے اوپر آپ کئی سو کتابیں لاد کے نکل پڑو تو اس کتابوں کا لدی ہوئی کتابیں گدھے کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں؟ نہیں. تو وہ عالم جو خوب علم حاصل کر لے اور اس پہ عمل نہ کرے تو اس گدھے جیسا یہ نہیں ہے.
جی سورہ جمعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے آپ، پڑھا ہے سورہ جمعہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ ان لوگوں کی مثال کہ جو توریت کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی توریت کو باقاعدہ سیکھے ہوئے ہیں اب، ٹھیک ہے، اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے، کمثل الحمار، وہ گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جن لوگوں پر توریت کا بار رکھا گیا ہے، یعنی جو اس کو سیکھ لیا، انہوں نے سب کچھ کر لیا لیکن عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ تو بتائیے گدھے کو کوئی فائدہ ہے ان کتابوں کو اٹھانے سے؟ کتابیں اٹھانے سے گدھا کہیں عالم بن جائے گا؟ ایسے ہی وہ عالم جو پڑھا لکھا ہے، کتابیں خوب اس کو پڑھی ہوئی ہے، سیکھے ہوئے ہے، اور وہ اس پہ عمل نہ کرے تو کہیں فائدہ پہنچایا اس نے، اس علم نے اس کو؟ کبھی تو ہوں مرجی کر دیا کیجئے، اس کا مطلب آپ نے کبھی کہانی نہیں سنی، آپ کی دادی یا دادا ان لوگوں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی، یا نہیں سنائی ہے تو ڈانٹ کھاتے ہوں گے آپ روز، یا کہانی ادھوری چھوڑتے ہوں گے وہ کہ یہ لوگ جواب تو کرتے نہیں ہیں، جنہیں سن بھی رہے ہیں یا آگا کرتے تھے نہیں۔ ٹھیک ہے میوٹ رہتا ہے نا تو کھولنے میں اس وجہ سے جی۔ جواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، ان حضرات کی احادیث میں جو حدیثیں ہیں ان میں مختلف طریقوں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ چاہے جتنے سبجیکٹ علوم کتنے ہی سیکھ لیجیے، آپ اگر عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے، یہ جہالت ہے، آپ اتنا کچھ پڑھ لیا، سب کچھ پڑھ لیا، سب کچھ لکھ لیا، سب کچھ جانتے ہیں، جی ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں آپ، نماز روزے کے احکام بھی جانتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے بارے میں مسائل بھی جانتے ہیں، اسی لیے آپ نے سنا ہے کہ جتنی دیر میں کتنے جاہلوں کا، تعداد مجھے یاد نہیں، اتنے جاہلوں کا روز محشر حساب ہوگا، اتنی دیر میں ایک پڑھے لکھے کا ہوگا، ایک عالم کا حساب جتنی دیر میں ہوگا اتنی دیر میں ہزاروں جاہلوں کا ہو جائے گا جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ اب آپ یہ مت سوچے گا کہ عالم مطلب یہ مولوی، نہیں، عالم آپ بھی ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا احکام، آپ کو نہیں پتا کہ پردے کے احکام، اس کے احکام، اس کے احکام، تو حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا، اتنی دیر میں ہوگا حساب کتاب، جانتے تھے کیوں نہیں کیا، کیا جس کو کیا معلومات آگا جی جس کو معلومات ہے مطلب جی ساری چیزوں جی، کی۔ لہذا یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے اور اس کی بنا پر عذاب بھی ہوگا اور انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کا یہ قول نقل فرمایا، رسول اکرم کی یہ حدیث آپ نے نقل فرمائی ہے، کیا؟ العلماء رجلان، عالم دو طرح کے ہوتے ہیں، رجل آخذ بعلمہ، ایک وہ کہ جو اپنے علم کو کیا کرتا ہے، جو وہ عمل پر عمل کرتے ہیں، فہذا ناجن، یہ نجات یافتہ ہے، اس طریقے کے علماء نجات پائیں گے، کون سے؟ کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، وعالم تارک لعلمہ، دوسرے کون؟ وہ جو اپنے علم کو ترک کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، فہذا ہالک، یہ لوگ ہلاک ہوں گے، وان اہل النار، اہل جہنم، جہنم والے، لیتعذون من ریح العالم، اللہ اکبر، لیتعذون من ریح العالم التارک لعلمہ۔ اب یہ بتائیے جہنم میں جو لوگ ہوں گے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جہنم میں ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ ایک سے ایک بڑے گناہگار ہیں؟ عمل نہیں نہیں، جہنم میں اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب وہ ایک سے بڑھ کے ایک گنہگار ہیں، جی جی ہے نہیں؟ جی یعنی ایک سے بڑھ کے ایک گنہگار ہے، تو کیا سب ایک جگہ ہیں؟ گنہگار ہیں سب ایک جگہ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے وہ عالم جو عمل نہیں کرتا، جہنم میں جہنم والے بھی اس کی بدبو سے عاجز آ جائیں گے، اتنا سخت ہوگا اس کا عذاب، آپ سوچئے، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی جہنم ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے سب
गुनहगार और एक से एक बदकार और गुनहगार है वो जी। भाई मैंने भी एक गुनाह किया, उसने भी एक गुनाह किया, हैं दोनों गुनहगार ही, तो ना मैं उसके ऊपर उंगली उठा सकता हूं ना वो मुझ पे। लेकिन देखिए वो आलिम जो अमल नहीं करता, उसकी बदबू से जहन्नम वाले भी तंग आ जाएंगे। लयतअज़्ज़ूना, अजियत होगी उन्हें, मिन रिहिल आलिम, उस आलिम की बदबू से जो अत्तारिक लिल्मी, जो अपने इल्म पर अमल नहीं करता। व इन्ना अशद्द अहलिन नार नदामतन, और वो जहन्नम वालों में सबसे ज्यादा शर्मिंदा होगा जी। और हसरत हो, वह हसरतन, हसरत होगी उसे, रजुलुन दाअ अब्दन इलल्लाहि तबारक व तआला, उसको। और सबसे ज्यादा निदामत, शर्मिंदगी और हसरत किसको होगी? उसको होगी रजुलुन दाअ अब्दन, जिसने किसी को इलल्लाह, खुदा की तरफ दावत दी, नसीहत की, तबलीग की, वह फस्तजाब लहू, और उस बंदे ने इस आलिम की बात को सुना, माना, और वो अल्लाह की तरफ आ गया। मसलन एक आलिम है, उसने लोगों को नसीहत की नेकी की तरफ, वो तो कबूल करके जन्नत में चला गया, बात मान के अल्लाह की तरफ आके, और ये आलिम बगैर अमल की जहन्नम में चले गए। तो कितनी शर्मिंदगी और हसरत होगी कि मेरी वजह से इतने लोग जन्नत में जा रहे हैं और मैं जहन्नम में। वो कबिला मिन्हु, और वो अब बंदा उससे कबूल कर ले, फाता अल्लाह, और अल्लाह की इताअत करे, फादखलहुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन वो उदखिलत दाई अन्नार, लेकिन जिसने इसे नेकी की तरफ बुलाया था वो जहन्नम में जाए, बेतरक ही इल्म, क्योंकि उसने अपने इल्म को अपने इल्म को तर्क करने की वजह से, अमल ना करने की वजह से, वह इत्तिबाइल हवा, और अपने ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा करने की वजह से, वह तूलिल अमल, और लंबी लंबी उम्मीदों की वजह से, जो हसरत और उम्मीदें इसने दुनिया में पाल रखी थी इस आलिम ने, लंबी लंबी आरज़ुएं, और अपने हवाए नफ्स की इसने पैरवी की, उसकी वजह से ये इसने क्या किया? जहन्नम में चला गया। और जिसको इसने दावत दी थी नेकी की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो जन्नत में चला गया। तो ये सबसे ज्यादा इससे नदामत, शर्मिंदगी और हसरत होगी नहीं होगी? अम्मत्तबाउल हवा फयसुद्दु अनिल हक, इसका हवाए नफ्स, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना, जो इसके दिल ने चाहा वो किया, ये फयसुद्दु अनिल हक जी। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने से इंसान हक से रोक देती है। ये जो इंसान की ख्वाहिशात होती, मैं ये करूं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, जो उसके दिल ने कहा उस पर किया, इल्म पे अमल नहीं किया, तो ये हक से रोक देता है। वह तूलुल अमल, लंबी लंबी आरज़ुएं, युनसिल आखिरत, आखिरत को भुला देती है। जब आप दुनिया ही में लंबी लंबी आरज़ुएं करने लगे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो दुनिया में ही रह जाता है और वो आखिरत को भूल जाता है कि आखिरत भी है, उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाता, इसलिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हदीस समझ में आई जी? देखिए इन्होंने क्या तर्जुमा किया है, जी। देखिए उलमा की दो किस्में हैं, आलिमों की दो किस्में हैं। कुछ वो हैं जो अपने इल्म पर अमल करते हैं, जो अमल करते हैं वो निजात याफ्ता है। आप खुद जानते हैं कि अगर आलिम है वो अमल करता है अपने बात इल्म पर, तो वो निजात याफ्ता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं दूसरे जो अपने इल्म पर अमल नहीं करते, ऐसे अफराद हलाक हो जाएंगे और अहले जहन्नम ऐसे बेअमल आलिम की बदबू से सख्त अजियत में रहेंगे। जहन्नम वाले भी इसकी बदबू से अजियत में रहेंगे, तकलीफ में, और ये दुआ करेंगे निकालो यहां से इसे, इसने हमें आजिज कर दिया। अब सोचिए आप। और अहले जहन्नम के दरमियान सबसे ज्यादा निदामत, शर्मिंदगी और हसरत उसको होगी जिसने किसी को खुदा की तरफ दावत दी होगी और वो उसकी बात मानकर खुदा की इताअत करके जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मगर ये बेअमल आलिम अपनी बेअमली और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, जो उसके नफ्स ने कहा उसको ख्वाहिशात की पैरवी की, उसी की बात मानी और लंबी लंबी आरजुओं की बिना पर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी इंसान को राह हक से रोक देती है। भाई जब हम अपने नफ्स की जो कहेगा वो मानेंगे, वो उसकी पैरवी करते चले जाएंगे, तो नफ्स हमारा हमसे हर बात मनवाएगा, फिर हम ये नहीं देखेंगे हक क्या है बातिल क्या है, हम तो बस वही करेंगे। तो हक से रोक देती है और लंबी लंबी आरजुएं आखिरत का ख्याल तक इंसान के जहन में से निकाल देती हैं। इंसान फिर आखिरत के बारे में नहीं सोचता, बस आरजुएं ही करता रहता है।
دوسرے مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم پر عمل کرنے والے افراد ہی کو عالم قرار دیا ہے. چاہے جتنا آپ پڑھ لیجئے، ہم پڑھ لیں، جتنے بڑے عالم بن جائیں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو ہم عالم نہیں ہیں. پیغمبر اکرم نے عالم اسی کو کہا ہے جو علم پر عمل کرے. آپ کا ارشاد گرامی الا، آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ الْعَالِمَ، عالم، من یعمل بعلمہ، جو علم پر عمل کرتا ہے وہ عالم ہے. وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعَمَلِ، چاہے اس کا علم کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا علم کم ہے لیکن عمل کرتا ہے، وہ اس بڑھ زیادہ عالم سے بہت زیادہ اچھا ہے جو عمل نہیں کرتا اپنے علم پر. جی آقا بے شک. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا العلم بالعمل، علم کا تعلق عمل سے ہے. یا دوسرے مقام پر آپ نے مولا کائنات نے فرمایا ما علم من لم یعمل بعلمہ، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا گویا اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا، اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ لیس بنافعک ان تعلم ما لم تعمل، جب تک لیس بنافعک، تیرے نفع میں نہیں ہے، ان تعلم ما لم تعلم، جب ہے کہ تم علم حاصل کرو مگر اس پر عمل نہ کرو، یعنی جب تک علم پر عمل نہ کرو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کثرت العلم لا یزیدک الا جہلا. اللہ اکبر. زیادہ علم، ایسا زیادہ علم جس پر عمل نہ ہو، وہ جہل کے علاوہ کچھ چیز میں اضافہ نہیں کرے گا، بس جہل ہی بڑھائے گا. آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے عالم، ہم بھی سوچتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ تو جاہلوں والی حرکتیں کر رہا ہے. ایک عالم کیسے کسی دنیا والوں کے سامنے جھک سکتا ہے؟ ایک عالم لباس رسول پہن کے کیسے ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے؟ تو آپ وہ بلا عمل، اذا لم تعمل بھی، یعنی جب تک تم عمل نہ کرو علم حاصل کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک عمل نہ کیا جائے علم کی زیادتی سے، زیادہ علم ہونے سے صرف اور صرف جہالت ہی میں اضافہ ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس عذابا، اللہ اکبر، عالم لا ينتفع من علمه بشیء. جی اشد الناس عذابا، عذاب کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت عذاب عالمون، اس عالم پر ہوگا. لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب سب سے زیادہ عذاب اس عالم پہ ہوگا لا ينتفع من علمہ، جو اپنے علم سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے، بشیء، کچھ بھی فائدہ نہ اٹھائے، کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم پر ہوگا جس نے اپنے علم سے خود کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو. سب سے زیادہ عذاب اسی پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان العالم، عالم اذا لم يعمل بعلمه، اگر وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے، زلت موعظته عن القلوب، تو اس کی نصیحتیں دلوں سے پھسل جاتی ہیں، دلوں میں نہیں رکتی. جی آپ نے کہاوت سنی ہے اور میں نے کل کہی بھی تھی کہ دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچتی ہے، منہ سے نکلی ہوئی بات بس کانوں تک رہ جاتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ دل سے آقا نکلی ہوئی یہی بات، قرآن ہے کہ جو عمل کرتا ہے اسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، جی دل جی، سے اترتی ہے. دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچتی ہے اور منہ سے نکلی ہوئی بات صرف کانوں تک رہ جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا دل سے نکلی ہوئی؟ یعنی وہ بات جس پر آپ نے خود عمل کیا ہو، خلوص نیت کے ساتھ آپ دوسروں کو آپ عمل کر کے دوسروں کو بتا رہے ہوں تو وہ دل تک پہنچتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن آپ خود عمل نہ کریں، ایسے ہی بتائیں تو انسان کے کانوں تک رہ جاتی ہے، وہ اس پہ اثر نہیں کرے گی. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ عالم اگر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو زلت موعظتہ عن القلوب، تو اس کی نصیحتیں دلوں سے پھسل جاتی ہیں. کس طرح پھسل جاتی ہیں؟ اسی طرح پھسل جاتی ہیں کما یزل المطر عن الصفا، جیسے چکنے پتھر کے اوپر سے بارش پھسل جاتی ہے. کیسے برس کے پانی کہاں جاتا ہے؟ پھسل کے نیچے. ایسے ہی عالم بلا عمل کی باتیں، نصیحتیں لوگوں کے دلوں سے پھسل جاتی ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے منبر سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں،
اذا علمتم فعملوا، اگر تم علم حاصل کر لو، جان لو تو عمل کرو، بما علمتم، جو تم نے جانا ہے اس پہ عمل کرو، لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ ان العالم العامل بغیرہ، عامل ایک عالم جو عمل نہ کرے، کل جاہل الحائر، جاہل کی طرح ہے۔ کس جاہل کی طرح جی؟ سرگردان، حائر یعنی حیران و پریشان جاہل کی طرح ہیں، الذی لا یستفیق عن جہلہ، کہ جو اپنی جہل سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ بل قد رأیت، بلکہ میں نے دیکھا ہے، ان الحجۃ علیہ اعظم والحسرۃ ادوم علی ھذہ العالم، کیا کہہ رہے ہیں؟ بے عمل عالم پر جاہل سے، یہاں پہ ہے، بلکہ میری نظر تو یہ ہے کہ اگرچہ یہ دونوں ہی حیران و سرگردان ہیں جی، جاہل بھی اور عالم بلا عمل بھی، لیکن تب بھی بے عمل عالم پر جاہل سے کہیں زیادہ خدا کا عذاب ہوگا۔ بھئی جاہل بھی تو حیران و سرگردان ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم جو بے عمل ہے وہ بھی اسی کی طرح ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں ایک جیسے ہیں میری رائے میں تو، لیکن عالم بلا عمل کے اوپر عذاب خدا کا زیادہ ہوگا اس جاہل سے زیادہ۔ کلاہما حائر بائر لا ترتابوا فتشکوا ولا تشکوا فتکفروا ولا ترخصوا لانفسکم فتدہنوا ولا تدہنوا فی الحق فتخسروا وإنا من الحق ان تفقهوا من الفقه وان لا تعتزوا وإنا انصحكم لنفسه اتوعكم لربه واغشكم لنفسه وعصاكم لربه ومن يطع الله يأمن ويستبشر ومن يعص الله يخب ويندم۔ اے لوگو، جب تمہیں کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرو، شاید اسی طرح تم ہدایت پا جاؤ، کیونکہ بے عمل عالم اس سرگردان حیران جاہل کی طرح ہے جو اپنی جہالت سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا ہے۔ بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ اگرچہ دونوں ہی حیران و سرگردان ہیں، جاہل اور یہ عالم بلا عمل، لیکن تب بھی بے عمل عالم پر جاہل سے کہیں زیادہ خدا کی حجت عظیم ہے، اور اس کی حسرت و پشیمانی ہمیشہ والی ہے عالم بلا عمل کے اوپر۔ شک و شبہ کو اصلاً اپنے پاس نہ آنے دو، اے لوگو، شک و شبہ کو اپنے پاس نہ آنے دو، ورنہ اس شک کے وسوسے میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور اگر شک میں گرفتار ہو گئے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو ڈھیل نہ دو ورنہ سست ہو جاؤ گے، اور حق کو کمزور اور سست نہ سمجھو ورنہ گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ ایک حق بات تو یہ بھی ہے کہ عالم بنو، اور علم یہ ہے کہ غرور اور دھوکے سے محفوظ رہو۔ عالم بنو اور عالم بنو تو دھوکے سے محفوظ رہو۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ غرور اور دھوکے سے بچے رہو، کیونکہ تم لوگوں میں جو شخص سب سے زیادہ خود اپنے آپ کو نصیحت کرنے والا ہے، جو شخص تم لوگوں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ نصیحت کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے، وہ خدا کا سب سے زیادہ اطاعت گزار ہوگا۔ اپنے آپ کو نصیحت کرنا سیکھیے، اپنے اندر کمیاں نکالنا سیکھیے، اور جو سب سے زیادہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے وہ اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ اور جو شخص خداوند عالم کا اطاعت گزار بندہ ہے وہ خدا کی امان میں ہے، اور اسے جنت کی بشارت دی جائے گی، خوشخبری دی جائے گی۔ اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے گا وہ نا امید اور نادم و پریشان پشیمان ہوگا۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ بس ایک سفر ہے، اسے تمام کر دیتے ہیں۔ جب مفضل ابن عمر، یہ چھٹے امام کے زمان صحابیوں میں سے تھے، مفضل ابن عمر، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخرت میں نجات پانے والوں کو کس طرح پہچانا جائے گا کہ آخرت میں کون نجات پائے گا، یعنی ان کی نشانیاں کیا ہیں نجات یافتہ لوگوں کی؟ تو حضرت نے جواب دیا، من کان فعلہ لقولہ موافقا، جس کا عمل اس کے قول کے موافق ہوگا، جو کہتا ہے وہی کرتا ہو، فأت لہ بالشہادۃ ومن لم یکن، جی اس کی گواہی دے دو، ومن لم یکن فعلہ لقولہ موافقا، جس کا فعل اس کے قول سے موافق نہیں ہوگا، فانما ذلک مستودع، یعنی وہ متزلزل ہے، یعنی اس کی اصلاح، اس کی نجات، اس کی اصلاح کی مرہون منت ہے، اصلاح ہوگی
تو ہی وہ نجات پائے گا، نہیں تو نہیں۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی متعدد بہت سی احادیث میں علم اور عمل کو ایک دوسرے کا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، علم ہے تو عمل ہونا چاہیے، یعنی جہاں علم ہوگا وہاں عمل بھی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ عمل نہ پایا جائے تو پھر وہاں سے علم بھی رخصت ہو جاتا ہے، پھر وہ سامنے سے جہالت کی بکنے لگتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے ان العالم یہتف بالعمل، جی علم عمل کو آواز دیتا ہے، فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر عمل نے جواب دیا یعنی علم پر عمل کیا، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، ورنہ وہ اس سے چلا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد بھی تقریباً اسی کی مانند ہے، العلم مقرون بالعمل، علم اور عمل دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، جو جان لیتا ہے وہ عمل کرتا ہے، والعلم یحتف بالعمل، علم جو ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے، فَإِنْ أَجَابَهُ، یعنی اگر وہ عمل اس کو جواب دیتا ہے یعنی عمل ہوتا ہے اس علم پر تو ٹھیک، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، ورنہ وہ علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ سبق کا یہ ہوا کہ اسلام کی نگاہ میں صرف اور صرف علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، خالی علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد عالم باعمل بننا ہے، عالم باعمل بننا ہے۔ اسی بنا پر انسان کی عملی زندگی، پریکٹیکلی زندگی میں جن علوم کا کوئی فائدہ، مصرف اور فائدہ نہیں ہے، اسلام نے مسلمانوں کو ایسے علم سیکھنے سے منع کیا ہے۔ آج کل دنیا میں بہت سے ایسے علم ہیں جو نہ مادی فائدے کے نہ معنوی، بس ویسے ہی لوگ پڑھ رہے ہیں، نہیں اچھا نہیں، انہیں سیکھنے کو منع کیا۔ اسی طرح اسلامی روایات میں بغیر علم کے عمل کرنے کو بھی ایک طرح کی سرگردانی اور حیرانی قرار دیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھ تو لیا ہی کہ عالم بے عمل سے جہنم والے بھی اذیت میں رہیں گے۔ سوال یہ یہاں تک ہو گئے، حضرت علی نے بے عمل عالم کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ اس پیغمبر اکرم کی نگاہ میں بے عمل عالم کس جیسا ہے؟ حضرت علی نے نادان عابد کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ قرآن کریم نے بے عمل عالم کو کس سے تشبیہ دی؟ وہ گدھا والی۔ جن احادیث میں بے عمل عالم کو عذاب سے ڈرا گیا ان میں سے کوئی ایک حدیث بیان کیجئے۔ امام صادق علیہ السلام نے کن لوگوں کو جہنم سے نجات یافتہ قرار دیا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔